اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آج کچھ ایسی روایات آپ کی خدمت میں پیش ہیں جو جمعے کے دن خوشبو لگانے کی اہمیت اور تاکید کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن خوشبو لگایا کریں، اور جمعے کے دن تو ضرور لگائیں، اور جمعے کے دن خوشبو لگانا ہرگز ترک نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن اپنے آپ کو ضرور معطر کریں، چاہے عورتوں کی خوشبو ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ ایک اور روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ اگر جمعے کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توشہ خانے میں خوشبو میسر نہ ہوتی تو امہات المومنین میں سے کسی کا رومال منگا لیتے تھے جس میں خوشبو لگی ہوتی تھی، اور اس کو تر کر کے روح اقدس پر مل لیا کرتے تھے۔ ایک دن صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ خوشبو اور دیگر لذت آور اشیاء کا استعمال ترک کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو ہرگز ترک نہ کرنا، کیونکہ فرشتے مومن کو سونگھتے ہیں، اور جمعے کے دن تو ہرگز بھی ترک نہ کرنا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ منگل کے دن ناخن ترشواؤ، بدھ کے دن حمام جاؤ، اور جمعرات کے دن حجامہ کراؤ، اور جمعے کے دن خود کو خوشبو سے معطر کرو۔ ناظرین، اب چند احادیث آپ کی خدمت میں وہ پیش ہیں جن میں خوشبو کو رد کرنے کی ممانعت و مذمت ہے۔ ایک حدیث میں منقول ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو اور شیرنی یعنی میٹھی اشیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی جاتی تھیں کبھی رد نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے لیے خوشبو لائی جائے اور وہ اسے قبول نہ کرے بلکہ رد کر دے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی کرامت کا رد کرنا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو، تقیہ اور دوسری تواضع اور عزت کی چیزیں ہرگز رد نہ کریں۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ